فاضل نوجوان جناب قبلہ علامہ سرزا باکر صاحب آف لاہور، انشاءاللہ انہوں تو فوراً بعد ذاکری دا بہت بڑا نام ذاکر سائیں انتصار منظور آف شیخو پورا وہ ممبر تے تشریف رکھ دینے، انہوں دے فوراً بعد وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان دے۔ خاندان اہل بیت کی ذات پہ بلندر صلوات پڑھیے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحبیبہ وامینہ وحجتہ النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم، أما بعد فقد قال الهدى في كتابه العلا، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ مل کے بواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر۔ تمام حاضرین مل کے اپنی زبانوں کو توحید کے نعرے سے معطر کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ نعرہ مسلمان کی پہچان نعرہ ہوتا ہے، سب مل کے اپنے اسلام کا اعلان کیجئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رسول کی حدیث ہے، حضرت علی علیہ السلام کی محبت مومن کی نشانی ہوتی ہے، سب مل کے اپنے ایمان کا اعلان کیجئے۔ نعرہ حیدری، حسینیت ایسے نہیں، زباں کی حرکت نہیں، روح کی آواز ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ نعرہ حسین ابن علی کی فتح کا اعلان ہوتا ہے، زبان سے نہیں روح کے ساتھ گواہی دیجئے۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی بندہ صف ادا پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے، یہ ذکر دعا کی قبولیت کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ مالک ذکر کے صدقے میں اب جو دعائیں حاجات لے کے آئیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ ہم سب کو دنیا میں مولا حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ کتنی ایسی دعائیں انسان کے دلوں میں ہوتی ہیں زباں پہ نہیں لا سکتا، مالک ذکر کے صدقے میں آپ تمام حاضرین بانیان کی ایسی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ بنیان کے خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبور کو ائمہ معصومین کے انوار منورہ سے مقدسہ سے منور فرمائے۔ ہماری سب سے بڑی دعا مالک ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے، حجت دورہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اگر آپ مومنین درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا اگر قریب تشریف لے آئیں تاکہ مجھے آپ سے خطاب کرتے ہوئے آسانی ہو، درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے۔
آپ مومن بھی اگر آگے آگے تھوڑا تھوڑا آ جائیے. آپ بلا فصل کے ماننے والے ہیں, آپ میں فاصلہ اچھا نہیں لگتا. جو بلا فصل کا ماننے والا ہے وہ آگے آ جائے. قبلہ توجہ ہے کہ کچھ عرض کروں؟ اذان گرامی، صاحبان ذی وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہم السلام، عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام، میں نے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی وہ آیت مجیدہ تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی اللہ بناتا ہے، رسول اللہ بناتا ہے. اس آیت میں خدا بتا رہا ہے امام بندے نہیں اللہ بنایا کرتا ہے. اگر میرے نوجوان دوست صرف یہ آیت اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ کر کے اس کا ترجمہ جا کے خود اپنے مرضی کی تفسیر قرآن میں تلاش کر لیں کہ اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کا رب اسے کچھ کلمات سے آزما رہا تھا. فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم رعایتی نمبر لے کے نہیں پورے نمبر لے کے پاس ہو گیا. یعنی برادران اسلام پتہ چلا امام بننے کے لیے رعایتی نمبر نہیں پورے نمبر آنے چاہیے. اب جیسے ہی جناب ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے، قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے کہا ابراہیم بندے نہیں میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. قال ومن ذریتی، اللہ نے کہا جب میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا فوراً ابراہیم نے کہا بار الہ میری اولاد کو امام بنا. میرے شیعہ سنی بھائیوں، ابراہیم نبی تھے، رسول تھے، خلت تھی. جب نبوت ملی یہ نہیں کہا میری اولاد کو نبی بنا، رسالت ملی یہ نہیں کہا میری اولاد کو رسول بنا. جیسے ہی اللہ نے کہا میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا، فوراً جناب ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے کہا قال ومن ذریتی، بار الہ یہ عہدہ امامت میری اولاد کو عطا کر. جو اپنے مرضی کے مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کیا وجہ ابراہیم نے اولاد کے لیے نبوت کیوں نہیں مانگی، رسالت کیوں نہیں مانگی، امامت کا سوال کیوں کر رہا تھا؟ وجہ یہ تھی ابراہیم کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ قیامت سے پہلے نبوت و رسالت کا باب بند ہو جائے گا، امامت قیامت تک چلی رہے گی. جس نے قیامت تک چلنا ہے وہ امامت ہے. اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ عہدہ امامت ملے گا تیری اولاد کو مگر جو ظالم ہے اسے نہیں ملے گا. اب شیعہ نے حیدر کرار ناز کیا کرو، آپ نے جسے امام مانا ہے جو چند لوگوں کا امام ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو ساری کائنات کا امام ہو اسے علی کہتے ہیں. جو چند لوگوں کا امام ہے وہ ابراہیم ہے، اور جسے اللہ نے کائنات کا امام بنایا وہ علی ہے. چلو اگر دونوں کو سمجھ لو تاکہ امامت سمجھ آ جائے، جناب ابراہیم بھی امام، جناب علی بھی امام. ابراہیم چند لوگوں کے امام، علی کل کائنات کے امام. جب چند لوگوں کے امام ابراہیم نے دنیا میں آنا تھا تو اللہ ابراہیم کو ایک غار میں بھیج رہا تھا. جب کائنات کے امام نے آنا تھا اللہ اپنے گھر میں بھیج رہا تھا. جو ابھی بھی شریک عبادت نہیں ہو سکا تاکہ اسے امامت سمجھ آ جائے، ابراہیم چند لوگوں کے امام، علی کائنات کے امام. جاؤ اپنے مرضی کی سیرت نبوی کی کتاب کھول لیجئے. قصص الانبیاء میں نمرود کو بتایا گیا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت ختم کر دے گا. نمرود نے بچے قتل کروانا شروع کر دیے. جب جناب ابراہیم نے دنیا میں آنا تھا، جناب ابراہیم کی والدہ ایک غار میں چلی گئی. جناب ابراہیم غار میں دنیا میں آئے. 13 سال تک ماں اپنے بیٹے کو غار میں پالتی رہی. 13 سال بعد ابراہیم کو ماں غار سے باہر لے کے آئی. جو چند لوگوں کا امام تھا وہ غار میں آ رہا تھا. جو کل کائنات کا امام تھا خود اللہ اس کی ماں کو اپنے گھر بلا رہا تھا. اور
پھر دونوں میں کیا فرق ہے؟ ابراہیم بھی امام، علی بھی امام۔ ابراہیم بھی بت شکن ہے، علی بھی بت شکن ہے، یعنی ابراہیم نے بھی بت توڑے ہیں، علی نے بھی بت توڑے ہیں، مگر دونوں میں فرق یہ ہے ابراہیم چھپا چھپا کے بت توڑ رہا تھا، علی دکھا دکھا کے توڑ رہا تھا۔ پیچھے والوں کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں شاید تاکہ آپ کے انوار قلوب پہ یہ جملہ نقش ہو جائے۔ ابراہیم نے بت کب توڑے تھے؟ باب الشہر میں ایک میلہ لگتا تھا، سارے شہر والے میلہ دیکھنے چلے گئے۔ لوگوں نے ابراہیم سے کہا، قوم نے کہ ہمارے ساتھ چلو۔ جناب ابراہیم نے کہا انی سقیم، میں اندر سے بیمار ہوں، تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اندر سے بیمار تھے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ ساری قوم میلہ دیکھنے چلی گئی۔ جناب ابراہیم نے کلہاڑا اٹھایا، بت خانے چلے گئے، سارے بتوں کو توڑ دیا۔ اب جناب ابراہیم وہ ہے جو چھپا چھپا کر وہ توڑ رہے تھے، اور علی وہ ہے جو فتح مکہ پر کافروں کو دکھا دکھا کر توڑ رہے تھے۔ پھر دونوں میں فرق ہے، ابراہیم بھی بت شکن، علی بھی بت شکن۔ جناب ابراہیم نے جب بت توڑے، ابراہیم زمین پر کھڑے ہو کے بت توڑ رہے تھے، علی مہر نبوت پہ سوار ہو کے توڑ رہے تھے۔ ابراہیم زمین پہ کھڑے ہو کے توڑ رہے، علی مہر نبوت پہ سوار ہو کے توڑ رہے تھے۔ جب ابراہیم نے بت توڑے، کوئی جناب ابراہیم کا قصیدہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ دیوبندی عالم شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں جملہ لکھتے ہیں کہ جب علی نے مہر نبوت پہ سوار ہو کے بت توڑے تو نبیوں کا سردار قصیدہ پڑھ رہا تھا، یا علی تیرے کیا کہنے تو حق کا کام کر رہا ہے، یا علی میرے کیا کہنے میں نے حق کو اٹھایا ہوا ہے۔ یا علی تو حق کا کام کر رہا ہے، یا علی میرے کیا کہنے میں نے حق کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو ابراہیم چند لوگوں کے امام، علی کائنات کے امام۔ اب جناب ابراہیم جب نمرود کی دربار میں گئے، جناب ابراہیم نے نمرود کو دعوت توحید دی۔ نمرود نے کہا تیرا خدا کون ہے؟ کہ میرا خدا وہ ہے جو زندوں کو موت دیتا ہے، مرے ہوں کو زندگی دیتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ جو بے گناہ تھا اسے سولی پہ لٹکا دیا، جسے سولی پہ لٹکانا تھا اسے رہا کر دیا۔ کہ ابراہیم دیکھ اسے میں نے موت دے دی ہے، اور جسے موت آنی تھی اسے رہا کر دیا ہے۔ اب قرآن کہتے ہیں جناب ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے سورج مغرب سے نکال۔ میرا خدا وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج مغرب سے نکال۔ اب جناب ابراہیم نے وہاں بات کی، مالائے کائنات نے جنگ صفین سے واپسی پر ڈوبتا ہوا سورج مغرب سے واپس پلٹا کے سر سجدے میں رکھ کے بتایا کہ اے دادا ابراہیم، مغرب سے سورج پلٹا لینا خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے، تو حجت خدا ہونے کی دلیل ہے۔ مغرب سے سورج پلٹا کے علی نے سر سجدے میں رکھ کے بتایا یہ تو عبد خدا ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاعر نے 4 مصروں میں کہا کہ جو مولا علی نے مغرب سے سورج پلٹا لیا کہ خدا جانے فضائل کا سفر آخر کہاں تک ہے، علی کی مدح کا پہلا قدم آسماں تک ہے، جس سے اردو ادب سمجھ آتی ہے۔ خدا جانے فضائل کا سفر آخر کہاں تک ہے، علی کی مدح کا پہلا قدم آسماں تک ہے۔ پلٹ کر ڈوبتے سورج نے یہ سمجھا دیا سب کو، جہاں تک مرتضیٰ چاہے میرا مشرق وہاں تک ہے۔ پلٹ کر ڈوبتے سورج نے یہ سمجھا دیا سب کو، جہاں تک مرتضیٰ چاہے میرا مشرق وہاں تک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کائنات کا امام ہے، منصب امامت بھی ہے، منصب ولایت بھی ہے۔ ابھی 2 دن بعد آپ غدیر کے نام پہ عید منائیں گے، اور قبلہ یہ عید غدیر جب آپ 2 دن بعد مناؤ گے اور شیعہ خوش ہوں گے کہ آج کا وہ دن ہے جب علی کو مولا بنایا گیا تھا،
نہیں قبلہ جاؤ ہمارا عقیدہ ہے 18 ذی الحج علی کو مولا بنایا نہیں گیا، دنیا کو یہ مولا دکھایا گیا ہے۔ قرآن میں پڑھیے جا کے تفسیر قمی، الستو بربکم، جب اللہ فرشتوں سے عہد و پیمان لے رہا تھا کہ اللہ نے عالم ارواح میں، جسے روز الست کہتے ہیں، اللہ نے ساری ارواح کو جمع کیا، ان سے اقرار توحید بھی لیا، اقرار رسالت بھی لیا، اقرار ولایت بھی لیا۔ جملہ میرا نہیں اس لیے کہ ہمارے مذہب میں تفسیر بالرائے حرام ہوتی ہے، مولا صادق کا یہ جملہ ہے، وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جب روز الست تھا، عالم ارواح تھی، اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا، اقرار توحید بھی لیا، اقرار رسالت بھی لیا، اقرار ولایت بھی لیا۔ آدم نے توحید کا بھی اقرار کیا، رسالت کا بھی اقرار کیا، ولایت کا بھی اقرار کیا۔ آدم صفی اللہ ہو گئے، نوح نجی اللہ ہو گئے، ابراہیم خلیل اللہ ہو گئے، موسیٰ کلیم اللہ ہو گئے، عیسیٰ روح اللہ ہو گئے، اسماعیل ذبیح اللہ ہو گئے۔ اور اللہ نے یہ دلیل بنا دی، جب بغیر اقرار توحید و رسالت و ولایت نبیوں کو نبوت نہیں ملتی، تو نبی کے کسی امتی کو بغیر اقرار ولایت جنت کیسے مل سکتی ہے؟ اور شاید یہاں میرے جو اہل تسنن بھائی موجود ہوں یا سن رہے ہوں، وہ کہیں گے یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ جو مولا علی کی ولایت پہ ایمان رکھتے ہیں، نہیں، یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ حوالہ دے کے بات کرتا ہوں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک کتاب لکھی، السیف الجلی علی منکر ولایت علی۔ جب ان کی زندگی کے 51 یا 53 برس ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا میں علی کی ولایت سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی اور کہا میری زندگی کے جتنے سال ہو گئے میں علی کی ولایت پر اتنے حوالے اپنی کتاب میں لکھوں گا۔ کتاب انہوں نے اردو میں لکھی، مگر کتاب کا نام عربی میں لکھا۔ صرف میں کتاب کا اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں نام کا۔ انہوں نے کتاب کا نام لکھا السیف الجلی علی منکر ولایت علی، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے منکر ولایت علی کے دل پہ چلنے والی تلوار۔ طاہر القادری صاحب نے مولا علی کی ولایت پہ کتاب لکھی اور کتاب کا نام لکھا منکر ولایت علی کے دل پہ چلنے والی تلوار۔ اس لیے شاید کہ جب منکر ولایت میری یہ کتاب پڑھے گا، اس کے دل پر یہ تلوار چلے گی۔ اس کے مقدمے میں یہ جملہ ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ جو بات کی جاتی ہے علی ولی اللہ کی، یہ بات ٹھیک ہے۔ وہ اپنے ہم فکر لوگوں کو کہتے ہیں جو علی ولی اللہ کی بات کی جاتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہیں گے جو میرے ہم فکر ہیں، اگر علی کی ولایت و امامت کی بات ٹھیک ہے تو پھر جنہیں ہم مانتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ وہ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، علی بھی ٹھیک ہے، اور کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ کہا دونوں میں فرق یہ ہے، وہ کہتے ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں کہ ان کی حکومت تاریخ سے ثابت ہے۔ کیا مطلب؟ مثلاً پاکستان کی تاریخ لکھی جائے تو وہاں لکھا جائے گا 2023 میں پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب تھے۔ اگر کوئی میرا نون لیگ کا دوست کہے ہم تو انہیں صدر نہیں مانتے، وہ مانے یا نہ مانے، تاریخ میں لکھا جائے گا وہ پاکستان کے صدر ہیں۔ اب طاہر القادری صاحب جملہ لکھتے ہیں کہ جنہیں ہم مانتے ہیں ان کی حکومت تاریخ سے ثابت ہے، علی کی ولایت و امامت نبی کے فرمان اور قرآن سے ثابت ہے۔ علی کی امامت و ولایت نبی کے فرمان اور قرآن سے ثابت ہے۔ اب جس کے دل میں مولا کی امامت کا عقیدہ ہے وہ سر اٹھائے اور طاہر القادری صاحب کا جملہ انوار قلوب پہ نقش کرے۔ باقی ہر بندہ ہمارا مہمان ہے، وہ گھر جا کے سوچے کسے اس نے امام اپنا مانا ہے۔ وہ کہتے ہیں جنہیں ہم نے مانا ہے ان کی حکومت تاریخ سے ثابت ہے، علی کی امامت و ولایت نبی کے فرمان
اور قرآن سے ثابت ہے۔ آگے طاہر القادری صاحب جملہ لکھتے ہیں جسے پڑھ کے میرے اندر وجدانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں اب اس کے بعد جنہیں ہم مانتے ہیں اگر کوئی ان کی حکومت نہ مانے تو سمجھو وہ تاریخ کا منکر ہے، اور اگر کوئی علی کی ولایت و امامت نہ مانے تو سمجھ لینا وہ نبی کے فرمان اور قرآن کا منکر ہے۔ اگر کوئی علی کی ولایت و امامت کو نہیں مانتا، طاہر القادری صاحب نے کہا سمجھ لو وہ نبی کے فرمان کو بھی نہیں مانتا، وہ اللہ کے قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جہاں حوالے لکھے، نبی نے صرف یہ نہیں کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اس سے پہلے ایک جملہ کہا الست اولا بکم من انفسکم، اس لیے کہ مولا عربی لغت کے اعتبار سے مشترک معنوی ہے، یعنی لفظ ایک ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ یہاں پہ مولا کا کیا مطلب ہے؟ نبی نے پہلے جملہ کہا الست اولا بکم من انفسکم، کہ میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا، یعنی نبی نے اقرار لیا بتاؤ محمد کس کس کا مولا ہے، کہ بتاؤ محمد کس کس کا مولا ہے۔ اور آفاق کہتے ہیں جیسے ہی نبی نے کہا بتاؤ کس کس کا محمد مولا ہے، ایک ایک صحابی گواہی لینے لگا۔ سلمان نے کہا محمد میرا مولا ہے، سلمان نے کہا محمد میرا مولا ہے، ابو ذر نے کہا میرا مولا ہے، مقداد نے کہا میرا مولا ہے، عمار نے کہا میرا مولا ہے۔ 1.25 لاکھ صحابیوں کے جملے سے میدان غدیر گونجنے لگا محمد مصطفیٰ میرا مولا ہے۔ نبی کی آواز فضا کے دوش پہ پرواز کرتے ہوئے گئی، بزم ملکوت میں آواز گونجنے لگی، محمد نے کہا ہے میں کس کا مولا ہوں۔ جبرائیل نے کہا محمد میرا مولا، میکائیل نے کہا میرا مولا، اسرائیل نے کہا میرا مولا، اسرافیل نے کہا میرا مولا، آسمانوں نے کہا میرا مولا، زمین نے کہا میرا مولا، آفتاب نے کہا میرا مولا، مہتاب نے کہا محمد میرا مولا ہے، ستاروں نے کہا محمد میرا مولا ہے، سیاروں نے کہا محمد میرا مولا ہے۔ حوران جنت نے سنا، حوران جنت نے گواہی دی محمد میرا مولا ہے۔ سلسبیل نے کہا میرا مولا ہے، حوض کوثر نے کہا محمد میرا مولا ہے، پل صراط نے کہا محمد میرا مولا ہے۔ نبیوں نے کہا آج نبی کہہ رہا ہے محمد کس کس کا مولا ہے۔ آدم نے کہا یہ میرا مولا ہے، نوح نے کہا میرا مولا ہے، ابراہیم نے کہا میرا مولا ہے، اسماعیل نے کہا میرا مولا ہے، اسماعیل نے کہا میرا مولا ہے، ایوب نے کہا یہ میرا مولا، یعقوب نے کہا میرا مولا، یوسف نے کہا میرا مولا، عیسیٰ نے کہا میرا مولا۔ برادران اسلام جب کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی محمد میرا مولا ہے، اب نبی نے علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ مولا آپ کو سلام اب نبی نے کہا یاد رکھو جس جس کا محمد مولا ہے اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ مولا نے کہا ولایت کی وجہ سے پست لوگوں کو بھی عزت ملتی ہے۔ کہا جس نے اقرار ولایت کیا، مولا صادق نے کہا جس نے اقرار ولایت کیا زمینوں میں سے اللہ نے اسے گلشن بنا دیا، جس زمین نے روز الست انکار ولایت کیا اللہ نے اسے بنجر بنا دیا۔ کہا جس نے پانی نے سب سے پہلے علی کی ولایت کا اقرار کیا اللہ نے اس پانی کو میٹھا کر دیا، جس پانی نے انکار ولایت کیا اسے کھارا پانی بنا دیا۔ پھر مولا صادق کی روایت آگے بڑھتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن پرندوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا اللہ نے اس کے گوشت کو حلال کر دیا، جس نے انکار کیا اللہ نے گوشت حرام کر دیا۔ قبلہ جملہ میرا نہیں، بسم اللہ۔
या मौला सादिक ने कहा जो जितनी जल्दी किरारे विलायत कर रहा था उसे अल्लाह इतना बड़ा एजाज दे रहा था। कहा जिस फरिश्ते ने सबसे पहले इकरार विलायत अली किया अल्लाह ने उस फरिश्ते को सैयदुल मलाइका जिब्राइल बना दिया। कि सरदारियां कैसे मिल रही थी कि जिस ज़मीन ने सबसे पहले इकरार विलायत अली किया अल्लाह ने उसे ज़मीन काबा बना दिया। कि जिस हवाओं ने सबसे पहले इकरार विलायत अली किया उसे अल्लाह ने बादे नसीम बना दिया। जिस पत्थर ने सबसे पहले इकरार विलायत अली किया उसे अकीक बना दिया। जिस पानी ने सबसे पहले इकरार विलायत अली किया उसे हौज़े कौसर बना दिया। फिर अल्लाह ने सारे क़यामत तक के आने वाले इंसानों की रूहों को सुल्ब आदम से निकाला, इकरार तौहीद भी लिया, इकरार रिसालत भी लिया, इकरार विलायत भी लिया। रिवायत है जब तक सुल्ब आदम में थे हर बंदे ने इकरार तौहीद भी किया, इकरार रिसालत भी किया, इकरार विलायत भी किया। क्या वजह है? वहाँ था इकरार कर रहा था, यहाँ आया इनकार कर दिया। वजह यह है सुल्ब आदम भी पाक था, जिसमें आदम भी पाक था, जसद आदम भी पाक था, पैकर आदम भी पाक था। तो किबला पता ये चलता है अली की विलायत का ताल्लुक अकीदतों से नहीं तहारतों से हुआ करता है। जब तक जिस्म पाक था इकरार तौहीद भी था, रिसालत भी था, विलायत भी था। जिस्म पाक था, जसद पाक था, पैकर पाक था। जब वो नापाक हो गया तो फिर वहां इनकार कर दिया। आखिरी जुमले, चूंकि मेरा वक्त तमाम हो रहा है, अल्लाह ने अली की विलायत की वजह से हर चीज को कमाल अता कर दिया। इसलिए कि अली के पास इमामत थी, अली के पास विलायत थी। और किबला इमामत और विलायत का मतलब ही ये है कि नबी के बाद दीन उसके दरवाजे से लेना है, शरीयत उसके दरवाजे से लेनी है, इस्लाम उसकी दहलीज से लेना है। यही वजह है हमें शिया ने हैदर करार कहा जाता है। शिया उसे कहते हैं जो दीन नबी के बाद अली के दरवाजे से लेता है, हसन के दरवाजे से लेता है, हुसैन के दरवाजे से लेता है, 12 इमामों के दरवाजे से लेता है। और किबला यही वजह है कि हमारे इमाम कभी किसी के दरवाजे पे नहीं गए, लोग हमारे इमामों के दरवाजे पे आते थे। या अली ये मसला बताओ, हसन शरीयत समझाओ, हुसैन दीन की बातें बताओ, ज़ैनुल आबिदीन इबादत के राज बताओ, बाक़िरुल उलूम उलूम की इसरार समझाओ, जाफर सादिक इल्म फ़िक़्ह सिखाओ, मूसा काज़िम शरीयत की बातें बताओ, अली रज़ा दीन की हकीकत बताओ, मोहम्मद तकी शरीयत इस्लामिया सिखाओ, अली ने की दीन मोहम्मदिया की हकीकत बताओ, हसन अस्करी शरीयत इस्लामिया बताओ, मेहदी दौरा दीन इस्लाम बताओ। शिया ने हैदर करार नाज करो, आपके दिल में अली की विलायत है, बाकी हर बंदा घर जाके सोचे उसने किसके दरवाजे से नबी के बाद दीन लिया है। किबला इस्लामी ममलिकत के चपड़ासी से लेके सदर ममलिकत तक हमारे इमामों के दरवाजे पे आते थे। या अली ये भी मसला बताओ, या अली ये भी मसला बताओ, या अली ये भी मसला बताओ। कितने सदर ममलिकत ये कहते हुए दुनिया से चले गए, लौला अली लहलाका, अगर अली न होते हम हलाक हो जाते, अगर अली न होते हम हलाक हो जाते। जाओ अपने महल्ले के मुफ्ती के सर पे कुरान रख के पूछो, दीन हलाक होने वालों से लेना चाहिए या हलाकत से बचाने वालों से लेना चाहिए? मौला आपको सलामती देते हैं, मालिक आपको सलामती। दीन किसके दरवाजे से लेना चाहिए? और किबला शायद कोई कहे आपका खतीब दावा तो कर गया है कि हर कोई इसके दरवाजे पे आता, दलील कोई नहीं दी। एक जुमला कह देता हूँ, हुकूमत के पास एक मसला आया, एक बच्चा पैदा हुआ है, उसके सर 2 हैं, धड़ 1 है, बाप जिंदा था, मामला चलता रहा। कब बाप मर गया है, वर्षों में इख्तिलाफ हो गया है, ये एक बंदा है, ये 2 बंदे हैं। कुछ ने कहा ये एक बंदा है चूँकि इसका धड़ 1 है,
اسے ایک بندے کا وراثت سے حصہ دو. کچھ نے کہا نہیں، یہ دو بندے ہیں، چونکہ اس کے سر دو ہیں اس لیے دو بندوں کا حصہ دو. جیسے ہی حکومت نے یہ مسئلہ سنا، حکومت کا سر چکرا گیا کہ ایسے مشکل مسئلے علی کے دروازے سے پوچھا کریں. مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. یہ جو ہاتھ اٹھا ہے مولا علی سے خیرات دے. قبلہ ہاتھ اٹھانے سے نہ گھبرایا کرو، یہ سوچ کے مجلس میں ہاتھ اٹھایا کرو یہ کشکول ہے جو میں علی کی بارگاہ میں بڑھا رہا ہوں. علی کی بارگاہ میں کشکول بڑھاؤ گے تو کچھ نہ کچھ عطا ہوگا. کہا ایسے مشکل مسئلے علی کے دروازے سے پوچھا کرو. مولا علی کے دروازے پہ آئے. کہا یا علی بچہ ہے، سر دو ہیں، دھڑ ایک ہے، اب بتاؤ وہ ایک بندہ ہے یا دو بندے ہیں؟ مولا نے کہا مشکل مسئلہ ہی نہیں. جب وہ بچہ سو رہا ہو آہستہ سے ایک کے کان کے پاس جا کے اسے اٹھاؤ. اگر ایک کے کان میں بولنے سے اٹھانے سے دونوں سر اٹھ جاتے ہیں تو سمجھو اندر سے ایک بندہ ہے. کہ اگر ایک کے کان میں اٹھانے سے ایک سر سوتا رہے دوسرا سر اٹھ جائے سمجھو اندر سے دو بندے ہیں. اور یہ جو میرے سامنے میرے نوجوان دوست ہیں ان کے لیے خاص طور پہ آخری جملہ، کبھی اپنی شناخت چھپایا نہ کرو. آپ جس سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہو یا جس دفتر میں کام کرتے ہو، اگر کوئی پوچھے کون ہو تو فخر سے بتایا کرو علی کا شیعہ ہوں. قبلہ وہ علی کا شیعہ کیسا؟ اگر سفر کر رہا ہو اور ہوٹل پہ رکے نماز پڑھنے کے لیے تو اسے اپنے سامنے سجدے گاہ رکھتے ہوئے ڈر لگتا ہو. قبلہ علی بزدل لوگوں کا امام نہیں ہوتا، علی بہادروں کا امام ہوتا ہے. قبلہ عقیدہ وہ چھپائے جس کی نسبت کسی پست کے ساتھ ہو. فخر سے بتایا کرو اپنے سامنے سجدے گاہ رکھ کے عبادت کے وقت میں علی کا شیعہ ہوں. اگر کوئی کہے علی کا شیعہ کیوں ہے، اسے کہو تو مجھے نبی کے بعد علی سے بڑا در دکھا، میں اس در پہ چلا جاتا ہوں. علی سے بڑا در تو مجھے دکھا، اس لیے میں علی کے در پہ ہوں. کوئی علی سے بڑا در ہی نہیں تھا. اور فخر کیا کرو، ناز کیا کرو. آپ کے دل میں مولا علی کی امامت و ولایت کا عقیدہ ہے. قبلہ بندہ نماز تہجد پڑھے، پھر نماز فجر پڑھے اور سر سجدے میں رکھ دے اس ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے مجھے کیسے بلند کردار امام عطا کیے ہیں. بندہ اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اور میرے عزیز و دوستو بزرگوں، امامت کے لیے امتحان دینا پڑتا ہے. ابراہیم نے بھی امتحان دیا تھا، بیٹے کے گلے پہ صرف چھری چلائی تھی، مگر علی نے اپنا سارا چمن ہی راہ خدا میں قربان کر دیا. چونکہ یہ ایام جو ذی الحجہ کے ہیں، بس ایک روایت تاکہ آنکھوں سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں. رونا نہ آئے، رونے کی شکل بنانا بھی عبادت ہوتا ہے. عزادارو، یہ وہ ایام ہے جب میرے مولا حسین مکہ سے کوفہ کی جانب جا رہے ہیں، اور جناب ہور کی وجہ سے کوفہ سے اس کا رخ تبدیل کر دیا گیا. مگر ابھی ان دنوں میرے مولا کی سواری کا رخ کوفہ کی جانب تھا. جب راستے میں کوفہ سے آنے والے ایک فرد سے مولا کی ملاقات ہوئی، مولا نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح کوفہ کے حالات کیسے ہیں. مولا نے کہا مولا میں عید کے دن کوفہ سے نکل رہا تھا، قصابوں کے بازار میں آپ کے سفیر مسلم کے پیروں میں رسیاں باندھ کے اسے لاش کے بازار میں پھرایا جا رہا تھا. مولا حسین نے جب یہ سنا اپنے خیمے میں گئے، زینب سلام اللہ علیہ سے کہا ذرا مسلم کی بیٹیوں کو تو میرے قریب بلاؤ. عزادارو، آپ کے محلے میں گلی میں جہاں پر بھی یتیم ہے اس کے سر پہ دست شفقت رکھا کرو، یہ حسین کی سنت ہے. مولا حسین نے کہا زینب ذرا عاتقہ اور حمیدہ کو میرے قریب لے کے آؤ. عزادارو، دونوں جناب مسلم کی بیٹیاں آئیں. ایک ہاتھ مولا حسین نے ایک بچی کے سر پہ رکھا، دوسرا ہاتھ دوسری بچی کے سر پہ رکھا. پھر زینب سلام اللہ علیہ سے کہا زینب وہ جو ایک صندوقچی جس میں کچھ گوشوارے تھے وہ صندوقچی تو لے کے آؤ. عزادارو، وہ صندوقچی آئی، گوشوارے اٹھا کے بالیاں جناب مسلم کی ایک بیٹی کے کان میں ڈالی، پھر دوسری بیٹی کے کان میں ڈالی.
عزاداروں دور حسین کی 4 سال کی بیٹی دیکھ رہی تھی. اس نے کہا پھوپھی اماں اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں میرے بابا حمیدہ اور عاتقہ سے؟ کہا اس لیے کہ ان کے بابا شہید ہو گئے ہیں، اس لیے کہ حمیدہ اور عاتقہ یتیم ہو گئی ہیں. عزاداروں 4 سال کی سیدزادی سکینہ سلام اللہ علیہا سوچ رہی ہوگی جب کوئی یتیم ہوتا ہے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے، کانوں میں بالیاں ڈالی جاتی ہیں، مگر عزاداروں اللہ جانے عجیب قسمتی حسین کی 4 سال کی بچی تھے. ادھر حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو گیا، ادھر کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی کانوں سے گوشوارے چھین رہا ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے حسین کی 4 سال کی بیٹی کو دیکھا، اس کی دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، کربلا کے میدان میں دوڑ رہی تھی. میں آگے بڑھا کے بچی کے دامن کی آگ بجھا دوں. اس نے کہا اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں، میں محمد کی نواسی ہوں. کہا اچھا بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا اتنا کرو مجھے یہ بتاؤ نجف کو راستہ کون سجاتا ہے؟ نجف کو راستہ کون سجاتا ہے؟ کہا بچی تو جب بھی چھوٹی ہے تو نجف کا راستہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہا نجف میرا دادا علی رہتا ہے، میں نجف جا کے دادا علی کو بتاؤں گی. دادا علی ذرا کربلا آ کے دیکھ تیری بیٹیاں کتنی غریب ہو گئی، میرے کانوں سے خون جاری. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.